أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله العظيم. فقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حاضران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر، اس کا پورا نام دین اسلام میں سفر المظفر ہے، یعنی سفر کا وہ مہینہ جس میں کامیابی رکھی گئی. دین اسلام میں سال کے 12 مہینوں کے نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائے. محرم کے ساتھ الحرام کی صفت ہمیں ملتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حرمت، عظمت والا مہینہ، اور سفر کے ساتھ مظفر کا معنی ملتا ہے. مظفر کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس مہینے میں کامیابی رکھی گئی. حاضرین کرام، ماہ سفر عام طور پر لوگوں کے درمیان اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ ماہ سفر میں نحوست ہوتی ہے، یا ماہ سفر میں کام نہیں بنتے، یا لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ ماہ سفر میں کوئی تقریب یا خوشی کا عمل نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اسی لیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ماہ سفر میں شادیوں سے پرہیز کرتے ہیں، دیگر تقاریب سے بھی پرہیز کرتے ہیں، نئے گھر میں مستقلی کو بھی برا سمجھتے ہیں. اس اعتبار سے برا سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں معاذ اللہ نحوست ہے، اگر ہم کوئی نیا کام کریں گے تو ہمیں نحوست لگے تھی. حاضرین کرام، ہمیں جاننا یہ چاہیے کہ نحوست یا کسی مہینے، دن یا وقت سے اس میں بدفالی لینے کے متعلق دین اسلام کیا کہتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ جاننا ہم پر لازم ہے، اور اسلام جو حکم دیتا ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے. حاضرین کرام، ماہ سفر کے متعلق حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کھلے انداز میں ارشاد فرما دیا. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد اور حدیث شریف کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث پاک ہمیں ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر فی الاسلام. یعنی دین اسلام میں 4 چیزوں کا کوئی تصور نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی: لا عدوى، متعدی ہونا، جگہ سے ہٹ کر دوسرے کو لگنا. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کی، ایک حیوان کی بیماری دوسرے حیوان کو متعدی ہو کر نہیں لگتی. تو اسلام نے بدگمانی کی یا پھر بیماری متعدد ہونے کا جو تصور ہے اس کی جڑیں کاٹ دی. حاضرین، عام طور پر طبابت یا ڈاکٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اصول ہے کہ بیماری ایک چیز دوسرے کو لگتی ہے. دور جاہلیت میں لوگ یہی سمجھتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر تشریف لائے، اسلام لے کر تشریف لائے، اللہ کے بندوں کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ بندے کو ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، قادر مطلق اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے و ارادے کے بغیر نہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، نہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے. حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شک شبے کی جڑیں کاٹتے ہوئے ارشاد فرمایا: لا عدوى، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا، بیماری کا متعدی ہونا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
ہم دوسری حدیث شریف کی طرف کرتے ہیں، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور دیگر احادیث پاک کی کتابوں میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضور اگر بیماری ایک ہی دوسرے کو نہیں لگتی تو پھر ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے تو اس کے بازو رہنے والا دوسرا اونٹ کیوں خارج زدہ ہو جاتا ہے؟ یعنی جانوروں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ایک جانور کو اگر خارش لگ جائے، اس کے جسم پر کھجلانے کی بیماری آ جائے خارش، تو وہ دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، ایسا دیکھا جاتا ہے۔ تو جو مشاہدہ صحابہ کرام نے کیا، انہوں نے عرض کیا کہ بیماری ایک اونٹ جب خارج زدہ ہو جائے تو دوسرا کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر وہ دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہم کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فمن اجرب الاول، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ کو، ایک جانور کی وجہ سے دوسرے جانور کو، یا ایک انسان کی وجہ سے دوسرے انسان کو بیماری لگ رہی ہے، تو سب سے پہلے والا شخص بیمار کیسے ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہم و گمان کا علاج اس جملے میں ارشاد فرما دیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ مومن کا یہ اعتقاد ہے اور مومن یہ سمجھتا ہے کہ پہلے جانور یا پہلے انسان کو اگر بیمار کسی نے کیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ خالق کائنات ہی بیماری دیتا ہے، خالق کائنات ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ شفا بھی اس کے دست قدرت میں، بیماری بھی اس کی اطاعت گزار ہے۔ تو جس کے حق میں فیصلہ کرے بیماری ادھر منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کے ملنے جلنے سے یا دو جانوروں کے ایک جگہ رہنے سے ایک کی بیماری دوسرے کو لگے، یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ دور جاہلیت کا یہ تصور تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے وہم و گمان کی جڑیں کاٹ دی اور ارشاد فرما دیا کہ بیمار اونٹ کو خارج زدہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ تو جواب یہی ہوگا ہر ایک مسلمان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اونٹ کو بیمار کیا تو دوسرے اونٹ کو بھی اسی نے بیمار کیا، تیسرے کو بھی اسی نے کیا۔ تو بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے، حکم وغیرہ سے منتقل ہوتی ہے، بذات خود اس میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دوسرے کو لگے۔ عزیزی اکرام، میں نے ابتدا میں جو حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کی تھی، 4 باتیں اسلام نے منع فرما دی اور ارشاد فرما دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلا جملہ حضور نے فرمایا لا عدویٰ، یعنی بیماری کا متعدی ہونا اسلام میں متصور نہیں ہے۔ ولا سیاحہ، اور بدشگونی نہیں ہے اسلام۔ ابھی دور جاہلیت میں بدشگونی کرنے کا خاص انداز تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، مشرکین اہل مکہ کے کفار وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں کوئی کام کرنا ہے، مثال کے طور پر کوئی اچھا کام یا برا کام، تو وہ یا تو کبوتر اڑاتے۔ اگر کبوتر اڑ کے سیدھے جانے کو پھیر لے، دائیں سمت میں چلے جائیں، تو سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ کبوتر اڑتے اڑتے بائیں سمت میں چلے جائیں تو تصور تھا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ حاضرین، اس دور میں جو بد پالی، برا گمان لینا، برا پال لینا، وہم پیدا کرنا، تو اس زمانے میں وہ خاص طریقہ تھا۔ لیکن آج ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا بلی راستہ کاٹتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو راستہ بدلو یا انتظار کرو کہ کوئی دوسرا آدمی چلا جائے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس میں مرغی مار کے پھینک دی جائے یا کسی غریب کو دی جائے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیماری مرغی میں منتقل ہو جائے گی۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرغی اگر کسی پر وار کے نکال دی جائے اور وہ دوسرے کو دی جائے تو جو بیماری اس میں منتقل ہوگی، کیا وہ مرغی میں رہے گی یا اس کے کھانے والے میں بھی منتقل ہوگی؟ اگر کہیں کہ صرف مرغی میں رہے گی تو پھر کھانے والے میں منتقل کیوں نہیں ہوگی؟ اگر کہیں کہ ہاں کھانے والے میں بھی وہ چلی جائے گی تو یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ ایک آدمی اپنی بیماری دوسرے میں منتقل کر دے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے کو مشکل میں اتارنا چاہتے ہیں۔ یہ تعلیم میں تو اسلام نہیں دیتا، یہ بھی تو کوئی عقل مندی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام یہ وہم و گمان کو ہی روکتا ہے
یہ تصور ہی نہیں ہے کہ راستہ کاٹنے کی وجہ سے بلی راستہ کاٹے تو کچھ ہو جائے، الو گھر پہ بیٹھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بدشگونی کی بات ہے۔ حاضرین، یہ تصور ظاہرانہ طور کے تصور تھے، اسلام میں ایسا کوئی تعلق نہیں۔ باضابطہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں اگر ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا، یا ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے لوگ کہیں جا رہے ہیں، اگر مان لیجیے کہ ان کا کام نہ بنے تو وہ یہ کہیں کہ ہم یہ راستے سے نہیں آنا تھا یا ہم یہ نہیں کرنا تھا، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے راستے کو اثر انداز سمجھا، بلی کو اثر ڈالنے والا سمجھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا کہ ہمارا یقین معاذ اللہ ایک انڈے پر ہے جو وار کے پھینک دیا جاتا ہے، یا پھر تیل پر ہے جو وار کے کسی کو دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں خاص طور پر ماہر سفر میں یہ بدشگونیوں کا بازار گرم ہوتا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی میں ارشاد فرما دیا کہ بدشگونی بھی نہیں ہے، بد پالی بھی لینا اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ نیک پالی لے سکتے ہیں۔ پال کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ ایک عربی میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں حدیث پاک میں، ایک ہے سیر اور ایک ہے پال۔ سیر کا معنی ہوتا ہے بدگمانی کرنا، بد پالی لینا، برا نتیجہ نکالنا، اس کو سیر کہتے ہیں عربی، اور اچھا نتیجہ، اچھا لفظ کہنے کو پال کہتے ہیں۔ ہم ویسے اردو زبان میں پال کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اچھا لے تو یا برا لے۔ بہرحال تفاعل خیر یعنی اچھا پال لینا، اچھی بات لینا اسلام میں جائز ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے، نکلنا چاہتے تھے کہ اچانک کوئی ایک ایسے شخص آئے جن کا نام کا مطلب تھا کامیابی۔ جو صحابی آئے، جب نکل رہے ہیں تب ایک صحابی آئے شامل ہونے کے لیے فوج میں، تو ان کا نام کا معنی تھا کامیابی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس جنگ میں کامیابی ملی۔ یعنی اچھا پان لینا درست ہے، لیکن نام سے یا کسی بھی چیز سے برا پان لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بدپانی لینے والا آدمی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کھو بیٹھتا ہے اور مخلوقات پر یقین کرنے بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے اور خالق کائنات پر اپنا اعتقاد مضبوط کریں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نافع ولا ضار الا اللہ، کہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اس کے منشے کے بغیر۔ دوائیوں میں شفا بھی اگر ہے تو خالق کائنات کے عطا فرمانے سے، اور زہر میں نقصان کا مادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت۔ بہرحال حاضرین کرام، چار باتیں حدیث پاک کی ہم نے عرض کی تھی، ان چار میں سے دو کے متعلق تو یہ آپ نے سماعت کیا، لا عدوى ولا طیارہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگے گی اور بدشگونی اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ولا حامتا، حامہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ دور جاہلیت میں الو اگر کسی گھر پہ بیٹھتا، کسی جگہ پر آتا، بار بار آتا جاتا نظر آتا، تو اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جہاں الو آتا ہے وہاں پر آبادی خراب ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے اور وبائیں نازل ہو جاتی ہیں، بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، یہ سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کسی پرندے کے کہیں بیٹھنے اٹھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس طرح کی بدشگونی نہیں لینا چاہیے۔ اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوا بیٹھتا ہے چھت پر، یا پھر چیل بار بار آتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں ارے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم جیسا سمجھیں گے ویسا ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، آپ سمجھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر بندہ سمجھے کہ مصیبت ٹل جائے گی تو اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دے گا، بندہ سمجھے کہ مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ مصیبت لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مطابق ہمارا جیسا اعتقاد ہے خالق کائنات ہماری زندگی میں ویسے ہی مراحل پیدا فرماتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ تیسری بات رہی۔ چوتھا جو اس مہینے کے متعلق ہے، ولا سفر فی الاسلام، اسلام میں سفر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں ماہر سفر جب آتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بدشگونی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں،
عذاب نازل ہوتے ہیں اور کام بگڑ جاتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی ساری باتیں کی جاتی تھی اس دور میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا سفر کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے ساتھ میں لفظ اضافہ فرمایا مظفر، یعنی وہ سفر کا مہینہ جس میں کامیابی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا کامیابی ہونی چاہیے، آپ غور کیجیے۔ اس مبارک مہینے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ام المومنین سے نکاح فرمایا، اور اسی مبارک مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ماہ سفر میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ سب سے بہتر شخصیتوں کا نکاح اسی مبارک مہینے میں ہوا ہے۔ اور حاضرین کرام، اس مبارک مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے راستے سفر باندھتے تھے، جگہوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ ہجرت مدینہ پاک کی جو ہجرت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کو ہجرت کا آغاز فرمائے تو ماہ سفر میں فرمائے، پہنچے ربیع الاول میں لیکن سفر میں آغاز فرمایا تھا۔ تو ایسے کئی ایک اچھے اور بہتر خیر کے کام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے۔ حاضرین، اس کے ساتھ ایک مومن کا اعتقاد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات کا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ بیماری ہو یا کوئی بھی شے ہو، اللہ تعالیٰ کی اجازت، اس کی مرضی، اس کے منشے کے بغیر ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اس کے متعلق میں آپ کے گوشے گزار بس ایک بات یہ کہوں گا، دیکھیے کہ جذام ایک بیماری ہوتی ہے، جذام ایک بیمار ہوتا ہے، جذامی ایک بیماری ہوتی ہے جسے غالباً انگریزی میں لیپریسی کہتے ہیں۔ اس بیماری کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری عروج پر تھی۔ اس دور میں بھی کوڑ کی بیماری کا، جذام کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جذام کے سر پہ اپنا دست مبارک پھیر دیتے تو اسے شفا حاصل ہو جاتی تھی، بیماری ختم ہو جاتی۔ اور اس بیماری کے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری انسان کے جسم سے گوشت علیحدہ کر کے پھینک دیتی، پہلے خون چوس لیتی ہے، اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا یوں ہی نکل کے گر جاتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، ہڈیاں ضائع ہوتی ہیں، بڑی سخت بیماری ہے۔ آپ غور کیجیے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث، آئے، جذام کو دیکھ کر لوگ دور بھاگتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں وہ صحابی آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور میں جذامی ہوں، میں کیسے آپ کے ساتھ بیٹھوں؟ تو غور کیجیے کہ جہاں لوگ کتراتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اپنی امت کے ساتھ تعلیم قیامت تک کے لوگوں کو عطا فرمائی، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے برتن میں رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قل بسم اللہ توکلا علی اللہ ثقۃ باللہ، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو۔ تین نصیحتیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس بنیاد پر محدثین یہ فرماتے ہیں اگر جذامی شخص ہے، بیماری اگر ہے، یہ دعا اگر کثرت سے پڑھے کہ بسم اللہ توکلا علی اللہ ثقۃ باللہ، یہ تین کلمات اگر اپنی زبان سے بار بار ادا کرتا رہے تو وہ بیماری بھی ختم ہو جائے، کسی اور کو تو منتقل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم عطا فرما رہے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ حاضرین کرام، ہاں اگر کوئی کمزور دل ہے، بعض لوگوں کے اعتقاد میں پختگی نہیں ہوتی، شک ہوتا ہے، مزاج میں کسی قسم کا شکی مزاج ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے سرکار نے یہ بھی فرمایا جن کا ایمان پختہ ہے، یقین پختہ ہے اللہ کی ذات میں، ان کے لیے اجازت ہے کہ بیٹھو آرام سے کھاؤ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، توکل کرو۔ لیکن اعتقاد اگر کمزور ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں فر من المجذوم کفراری کا من الاسد، کہ اے لوگوں جذامی آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو لے کر بھاگتے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک آدمی کے دل اور اس کے ایمان، اس کے اعتقاد کے مطابق حکم فرمایا۔ اب ہم دیکھیں ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، ماشاءاللہ ایمان اللہ کی ذات سے پختہ ہے تو کوئی بیماری نہیں لگے گی، اس بات کا یقین رکھیے۔ ایمان اگر کمزور ہے تو دور رہیے، لیکن ایمان کمزور نہیں رکھنا چاہیے۔
आखिरी एक बात अर्ज करूंगा, इस दौर में साइंसी लोग तरक्की करके ये कहते हैं जुजाम की बीमारी जिस आदमी को लगी हुई है, जुजामी शख्स के गोश्त के टुकड़े में ऐसे कीड़े होते हैं कि उनकी शक्ल सूरत जो खास तौर पर स्टेथोस्कोप से नजर आती है, आमतौर पर नहीं नजर आती, खास आईना उसका होता है उससे नजर आती है। तो ये कीड़े जो बिल्कुल बारीक होते हैं, नजर नहीं आते, उसकी शक्ल सूरत शेर की होती है, शेर जैसे होते हैं। आप गौर कीजिए कि आज दुनिया आलात के जरिए तरक्की करके उन कीड़ों को देखकर कह रही है कि इनकी शक्ल शेर की होती है, और 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जुजामी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते। तो हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बड़ा करम फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े एहसानात हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारियों से नजात पाने की दुआएं भी अता फरमाई, ईमान पुख्ता करने की तालीम भी अता फरमाई। हमें चाहिए कि हम गैरों के दरवाजे खटखटाने के बजाय हम अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के दरवाजे खटखटाएं, दीन इस्लाम क्या कहता है वो जानने की कोशिश करें, पुख्ता ईमान रखें, फिर कोई दुनिया की आफत और बला और कोई मुसीबत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफियत अता फरमाए, शिफा